بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الى صراط مستقیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حين سئل عنه ما هي الاضاحی یا رسول اللہ قال سنت ابیکم ابراہیم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ گزشتہ جمعہ اتنی بات میں نے عرض کی تھی کہ حضور سے پوچھا گیا قربانی کیا ہے، تو آپ نے اس کا جواب دیا تھا سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت اور ان کا طریقہ ہے، ان کی ڈالی ہوئی طرح ہے۔ تو اب اہل عرب کے لیے تو اس جواب میں محبتیں پنہا تھیں کہ ان کے باپ کا یہ اسوہ ہے تو پھر اپنایا جانا چاہیے، اور ہم لوگ اگر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو نہیں جانتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں، جیسا کہ اس جواب میں دعوت دی گئی ہے، جب ہم حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جانتے نہیں ہیں تو ہم تلاش کریں گے، ہم ان کی سیرت تلاش کریں گے۔ تو سیرت میں جب ہم تلاش کرنے چلتے ہیں تو قرآن کریم بھرا پڑا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے ہی نہیں بلکہ ان کی سپاس و منقبت سے، اور ان کو جس طرح سے ایک آئیڈیل بنا کر کے قرآن کریم نے پیش کیا ہے، ایک آئیکن پرسنالٹی بنا کے پیش کیا ہے، وہ دیکھتے ہی بنتا ہے۔ اور پھر اس میں سب سے روشن پہلو یہ ہے کہ حضور سے کہہ دیا گیا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا سنگھرش پورن اور ریاضات اور مجاہدات، ایثار اور قربانی اور سمرپن سے بھرا ہوا جو جیون یا زندگی ہے، آپ اس سلسلے میں ان کی اتباع کیجیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کون ہیں، اس کو جاننا آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس کی وضاحت کرنا، اس کی ویاکھیا، اس کا بخان کرنا یہ ہماری ڈیوٹی ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے خود کہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کہ ابراہیم کا تذکرہ ضرور کرنا قرآن کریم کی وضاحت اور تلاوت کے دوران۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، ابراہیم کے واقعات کو ضرور بیان کرنا۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ زمرہ انبیاء میں سے ایک شخصیت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو آزمایا چند باتوں میں، اور پھر ابراہیم ان پر کھرا اترا، اس کو بھی بتلائیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور اس واقعے کو بھی ذکر کیجئے جب ابراہیم نے اپنے باپ سے اسی طرح کہا، اسی طرح سوال کیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، ابراہیم کو ہم نے ایکسٹرا کانشسنس یا الگ سے شعور عنایت کیا تھا، آگہی عنایت کی تھی، یہ قرآن کریم اعلان کر رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سب سے طاقتور جو بیانیہ ہے قرآن کریم کا وہ ہے اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً، کہ ابراہیم تنہا لگتا ہے دیکھنے میں مگر وہ کردار کے اعتبار سے ایک امت کے برابر۔ اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ، وہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع ہونے والی شخصیت۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرک نہیں ہے، شائبہ شرک بھی نہیں اس کے کردار میں۔ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، اپنے پالنہار کی نعمتوں کا شکر گزار ہے۔ اجتباہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری انسانیت میں سے سلیکٹ کیا ہے۔ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور راہ راست کی ہدایت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے کردار کی ضمانت لے کے چل رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایز اے آئیڈیل پرووائڈ کیا ہے، ایک فریم دیا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ اور اس وقت ہندوستان کے اس ماحول میں ان کا کردار بے شک ایک مکمل اسوے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب دیکھیے ایک ایک کر کے، میں نے جو یہ جملہ کہا، اس جملے کو آپ پوائنٹ پہ رکھیے اور پھر اس کے بعد یہیں پر رکھ کر کے اس کی ویاکھیا اور وضاحت کیجیے، بہت آسان ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ مقام اس لیے حاصل ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی بھی قیمت پر قرب حاصل کر لینا چاہتے،
جیسے کوئی آدمی کہے کہ فلاں کے قریب جاؤ گے قربانیاں دینا پڑیں گی، فلاں کے قریب پہنچو گے پہنچتے پہنچتے اتنے نقصانات ہو جائیں گے، کوئی پرواہ نہیں۔ وہی حال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ٹارگیٹ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت نہ صرف ثابت کر دینا چاہتے ہیں بلکہ انسانیت کو یہ بتلا دینا چاہتے ہیں کہ یہ وہ منزل ہے جہاں پہنچنے کے لیے کچھ بھی گنوانا پڑے تو قبول ہے، کچھ بھی ٹوٹ جائے ٹوٹا کرے، اور کوئی رشتہ ختم ہو تو ہوا کرے، لیکن پالنہار سے رشتہ نہ ٹوٹ سکتا ہے اور نہ کمزور ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کے لیے ان کو چنا اور منتخب کیا، اور انہوں نے پھر اس کو کس طرح سے کر کے دکھایا ہے، اسے ایک جھلک صرف دیکھیے، اس لیے کہ اتنا وقت نہیں ہوتا تفصیل ذکر کی جائے، اور اس سے پہلے تفصیلات آ چکی ہیں جزئی اعتبار سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی نو عمر ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کا جب خمیر تیار کرتے ہیں تبھی سے وہ پاک و صاف ہوتا ہے، انہیں ایکسٹرا شعور ملتا ہے، انہیں آگہی ملتی ہے، انہیں چیزوں کو پرکھنے کی صلاحیت، قوت اور استعداد الگ سے عنایت کی جاتی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پہلی آزمائش تو یہ ہے کہ انہیں ایک ایسے شخص کے گھر میں پیدا کیا، ایک ایسے شخص کے گھر میں پیدا کیا ہے جو اس وقت دھرتی کا سب سے بڑا مشرک ہے۔ دنیا بہت چھوٹی سی ہے، اس وقت دنیا بہت چھوٹی سی ہے کہ دھرتی پہ سب سے بڑا مشرک ہے، اور صرف مشرک نہیں بلکہ شرک کی اگاہی کرنے والا شخص آزر آپ سمجھیے، ان کا نام آزر نہیں ہے لیکن یہ لقب اتنا عام ہو گیا آزر، یہ آدار کا معرب ہے، آدار تھا۔ آدار جس طرح یہاں اس ٹائم کہا جاتا ہے کہ فلاں مندر کا مہنت، یا جو دھرم گرو ہوتے ہیں بہت بڑے، یہ سب سے بڑا نام تھا آدار، تو اس کو عربی نے جب لیا ہے تو اس کو آزر کر دیا، لیکن ان کا نام ہے طارق اصل میں، تو اس لیے قرآن کریم نے جو ان کی عرفیت ہے اس کو اٹھایا ہے آزر۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ شہر بابل کے قصبہ اور عراق، اس کے سب سے بڑے مہنت تھے۔ نہ صرف یہ کہ یہ بت پرستی کو سکھاتے تھے، اس کی تبلیغ کرتے تھے، بلکہ بت بھی انہی کے گھر میں بنتے تھے، لکڑی کے بت بھی انہی کے گھر تیار ہوتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے بیٹا اپنے باپ کے کاروبار میں شریک ہوتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت نے انکار کیا، اس سے انکار کیا، انہیں پسند نہیں آیا، بار بار یہ سوچتے تھے کہ ابا اپنے ہاتھ سے بنواتے ہیں، تراشتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انہی کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگتے ہیں، جو اپنی شکل میں اور اپنے بننے میں، اپنے وجود میں آنے کے لیے میرے باپ کے ہاتھوں کے محتاج ہیں، پھر یہی ہاتھ ان کے سامنے محتاج بن جائیں۔ مطلب یہ ایک ایسی فلسفی ہے جو سمجھ میں نہیں آتی۔ آخرکار جب سن شعور کو پہنچے، سوال و جواب کرنے کے لائق ہوئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھٹ سے یہ سوال اپنے باپ کے سامنے رکھ دیا، جسے قرآن کریم کے پارہ نمبر 7 میں سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل کیا، اور باقاعدہ اسی سندرب میں نقل کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس جرأت کو بھی نوٹ کر لے۔ محمد الرسول اللہ کی امت جن کے لیے یہ قرآن سلیبس بن کے اترا ہے، اس کے سامنے اس طرح کے حالات آئیں گے، وہ نوٹ کر لے کہ ضلالت اور گمراہی ہے، وہاں کسی رشتے کا لحاظ نہیں ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا اولو العزم، ابو الانبیاء، پیغمبر، اس معاملے میں اپنے والد کی گرما اور ان کے احترام کا لحاظ نہیں کرتا، اور پوچھتا ہے اتتخذوا اصناما آلہہ، ابا اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے ان بتوں کو آپ نے معبود قرار دے دیا ہے۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں آپ کو اور آپ کی پوری قوم کو گمراہ سمجھ رہا ہوں، اس مسئلے میں گمراہ سمجھتا ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک نوجوان بیٹے کو اپنے کیریئر کے لیے اور اپنے سیٹلمنٹ کے لیے والد کے بے پناہ سپورٹ کی ضرورت ہوتی، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسے میں وہ غلط صحیح ہر چیز کو یس کرتا ہوا چلتا ہے، اسے یس کرتے ہوئے چلنا چاہیے آپ کے ضابطے کے اعتبار سے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یکتائی اور وحدانیت اور ان کی عظمت و کبریائی اس لائق نہیں ہے کہ جس کا سودا کیا جائے، کوئی رشتہ اس کی قیمت نہیں بن سکتا۔ اس لیے باپ کے سامنے کھڑے ہو کر کے پوچھا اتتخذوا اصناما آلہہ، بڑی جرأت کی بات ہے، یعنی جب بیٹے ہیں
تو آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ رشتہ قربان کیا ہے۔ اس کو دوسری جگہ قرآن کریم نے الگ طریقے سے بھی بیان کیا۔ پارہ نمبر 16 سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس کو تفصیل سے بیان کر رہے ہیں، یہاں صرف اتنے کہہ کے چھوڑ دیا ہے اور دوسرا مضمون ہے۔ پارہ نمبر 16 سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کہ کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ ضرور کرنا، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور سچا اور نبی تھا۔ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ، جب اس نے اپنے باپ سے کہا یا ابتی، کہ ابا جان، انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میرے پاس ایک علم آیا ہے، علم وحی، آپ اس کو مان لیجئے، میں سیدھے راستے تک آپ کو پہنچا دوں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، ابا جان بتوں کی پرستش یہ اصل میں شیطان کی پرستش ہے، اس سے باز آ جائیں۔ لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، آپ کیوں ایسوں کی پرستش کرتے ہیں نہ جو سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کسی کام آ سکتے ہیں۔ انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں آپ انہی کاموں میں مبتلا رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آپ کو آ کے پکڑ لے۔ یہ چار باتیں قرآن کریم نے ذکر کی ہیں، چار تتھ اور پیغام کے یہ چار اجزاء اپنے والد گرامی کے سامنے رکھے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے ادب سے یا ابتی، اے ابا جان، اے ابا جان کہہ کر، باپ نے کہا اچھا تو اتنا قابل ہو گیا، اتنا قابل ہو گیا، لئن لم تنتہ۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کسی سوال کا معقول جواب نہیں ہے، صرف فادرشپ کا پاور، باپ ہونے کا خالی ملی کا ایک وزن استعمال کرنے کی کوشش۔ لئن لم تنتہ، آج تو نے یہ باتیں کی ہیں، آئندہ سے اگر نے اس طرح کی کوئی حرکت کی، اس سے باز نہ آیا ان حرکتوں سے، لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، پتھر مار مار کے تجھے ختم کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ اب ہدایت کے سارے سوت بند ہو گئے ہیں میرے والد کے، فرمایا السلام علیک، سلام لیجئے میرا آخری سلام، سأستغفر لك ربی انه كان بی حفیًّا، اور میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توبہ کی توفیق دے اور آپ کے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ یہ کہہ کر کے رخصت ہو، اعلان کیا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں بیزاری کا اعلان کرتا ہوں ان سارے معبودوں سے جن کی آپ پرستش کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ یہ پارہ نمبر 16 سورہ مریم ہے، جنہیں شوق ہو وہ دیکھ سکتے ہیں جا کر کے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ باقاعدہ اعلان کیا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، باقاعدہ اعلان کر دیا بیزاری کا۔ اس کے بعد جب دیکھا کہ باپ نے تو تیاگ دیا ہے، باپ نے آنکھ کر دیا گویا، اور باپ نہیں مانے گا، قوم کے پاس آ گئے۔ قرآن کریم پھر کہتا ہے ان کے اس ایفرٹ کو، ان کی اس کوشش کو قرآن پھر بیان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، کہ ابراہیم کا تذکرہ ضرور کرنا، ابراہیم کے واقعات کی تلاوت ضرور کرنا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، کیا کرنا؟ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، جب اپنی قوم کے پاس آ کر کے ابراہیم نے پوچھا مَا تَعْبُدُونَ، کن کی پوجا کرتے ہو، کن کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، تو کہنے لگے کہ ہم اپنے ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں، انہی کے سامنے نمن کرتے ہیں۔ عاکفین کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اگلا سوال کتنا سینسٹیو ہے، آپ دیکھیے گا، هل يسمعونكم اذ تدعون، کہ جب تم انہیں پکارتے ہو تو یہ تمہاری پکار سنتے ہیں، او ينفعونكم او يضرون، یا تمہیں کوئی نفع اور نقصان پہنچا پاتے ہیں۔ یہاں پر پہنچ کر کے یہ قرآن کریم پارہ نمبر 19 سورہ شعراء کی آیات ہیں، اور پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء میں اس کو اور ڈیٹیل میں بیان کیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، یہ کیا مجسمے بنا رکھے ہیں تم نے کہ جن کے سامنے جھکے جاتے ہو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں چنوتی دی کہ میں تمہارے ان بتوں کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، یہ جو کچھ کر سکیں کر لیں۔
پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کچھ کیا وہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ میلے میں چلے گئے، ساری آبادی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں گھس گئے اور بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا، بڑے والے کے کندھے پہ ہتھوڑا رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد جب وہ لوگ آئے، آ کر کے آپس میں چمی گوئیاں کرنے لگے، من فعل هذا بآلهتنا، اس کو لفظ بلفظ قرآن نے بیان کیا، میں اس تفصیل کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ ایک نوجوان ہے جو ہمارے بتوں کی برائی کرتا رہتا، فرمایا لاؤ اس کو، فأتوا به علی اعین الناس، سامنے لاؤ اس کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بلائے گئے اور پوچھا گیا من فعل هذا بآلهتنا، یا ابراہیم یہ ہمارے معبودوں کی دردشا کس نے کی ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک الزامی جواب، جو سوال و جواب کے پٹل کے اوپر جس طرح سے گفتگو کی جاتی ہے اسی انداز میں فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا، ہتھیار تو بڑے والے کے پاس ہیں، ہتھیار بڑے والے کے کندھے پہ رکھا ہوا ہے توڑنے کا، اور انویسٹیگیشن میں جو کچھ آتا ہے وہی مانا جاتا ہے، جو تتھ سامنے ہے آپ اس سے پوچھیے، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ہتھوڑا تو اس کے کندھے پہ، اس سے پوچھو۔ تو بہت دھیرے سے کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، کہ ابراہیم تم تو جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ اتار دیے کپڑے، اتروا دیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک جھٹکے میں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ترنت وار کیا، فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، کیا تم ایسوں کی پرستش کرتے ہو، ایسی چیزوں کو معبود بناتے ہو، ایسی چیزوں کے سامنے بندگی کا اظہار کرتے ہو جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے نہ نفع پہنچا سکتی؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تف اور افسوس ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر۔ بس اتنا سننا تھا، وہی بات۔ وہاں جواب کیا تھا، یہاں جواب کیا ہے، دونوں قریب قریب جہالت کے جواب ہیں۔ پارہ نمبر 19 میں جواب یہ تھا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ یہ تمہاری سنتے ہیں، تمہارے کسی کام آتے ہیں، نفع نقصان پہنچاتے ہیں؟ تو کہنے لگے بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، کہ ہم نے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے دیکھا۔ تعزیے کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہونے والے، دعا مانگنے والے بھی یہی جواب دیتے ہیں، یہی جواب ان کے پاس بھی ہے، کوئی معقول جواب نہیں۔ یہاں بھی یہی جواب تھا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے۔ یہاں پھر اعلان ہوا حرقوہ وانصروا آلہتکم، اس کو جلا دو اگر اپنے معبودوں کی کچھ مدد کرنا چاہتے ہو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ قوم سے بھی اپنا امید ہو گئے۔ پہلا ایفرٹ باپ کے سامنے تھا کہ باپ مان جائے تو گھر سے سپورٹ مل جائے، اس کے بعد کا ایفرٹ کیا تھا، قوم کے سامنے استدلالی قوت کا استعمال کیا کہ شاید قوم مان جائے، لیکن یہاں سے بھی ٹکے کا جواب مل گیا۔ اب یہ معاملہ اتنا طول پکڑ گیا تھا کہ یہ پہنچ گئی بادشاہ کے پاس، نمرود کے پاس پہنچ گیا کیس۔ نمرود کے پاس جب کیس پہنچا ہے تو نمرود نے طلب کر لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ آپ اندازہ کرتے چلیے کہ اس واقعے کو پارہ نمبر 3 میں سورہ اس کے آیت الکرسی کی ایک آیت کے بعد اس پورے واقعے کو بیان کیا قرآن کریم میں۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا آپ کو معلوم نہیں، آپ نے دیکھا نہیں؟ یا تو اس طرح پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ حضور سے، الم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں اس شخص کی طرف جو ابراہیم علیہ السلام سے بحث کر رہا تھا، مجادلہ کر رہا تھا؟ ابراہیم کے رب کے بارے میں وہ اس سے جھگڑا کر رہا تھا، مکالمہ کر رہا تھا، ڈیبیٹ کر رہا تھا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، بادشاہ نے بلایا کہ یہ ابراہیم کون ہے جس نے یہ صورتحال کر رکھی ہے، سارے معبودوں کے خلاف چیلنج دیتا پھرتا ہے، اور سچ یہ ہے کہ اس نے معبودوں کو ملیا میٹ بھی کر دیا۔ بلا کے طلب کیا، پوچھا میں مالک ہوں، میں آقا ہوں، میں رب ہوں، میں لوگوں کی پرورش کر رہا ہوں۔ اس نے یہ کہہ دیا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس رب کی بات کر رہا ہوں جس کے ہاتھ میں موت اور زندگی۔ تو کہنے لگا انا احیی و امیت، میں بھی تو زندگیاں دیتا ہوں، زندگی دیتا ہوں، زندہ رکھتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اس نے ایک پھانسی کی سزا سنائے ہوئے شخص کو بلایا اور اس سے کہہ دیا جا میں نے تجھے رہا کر دیا۔ ایک راہگیر کو بلا کے اور اس کی گردن مار دی، کہنے لگا دیکھا اس کی زندگی ختم ہو رہی تھی، میں نے اسے زندگی دے دی، اور یہ زندہ تھا، میں نے اس کو ختم کر دیا۔ بے وقوفی کا جواب ہے، آپ کو بھی سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ بادشاہ وقت اور اس طرح بات کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وقت نہیں گنوایا، کبھی بھی
بحث اور ڈبیٹ میں جزیات میں مت اتریے، آپ اس کی تفصیلات میں مت جائیے، موٹی موٹی جگہوں پہ پکڑیے، وہی طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، میں اس رب کی بات کر رہا ہوں جو روزانہ پورب سے مشرق سے سورج کو اگاتا ہے، اگر تم رب ہو تو آج اسے مغرب سے پچھم سے اگا کے دکھا دو۔ اب بتائیے، فبہت الذی کفر، بہت چکا رہ گیا، پیدل ہو گیا، بغلیں جھانکتا رہ گیا۔ اب جب بادشاہ وقت نتمستک ہو جائے تو آپ سمجھ سکتے ہو کیا ہونا، وہ طاقت کا ہی استعمال ہونا۔ لیکن یہاں یہ سوچ لیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن کریم نے آئیکن پرسنالٹی اور اسی طرح سے ایک پرفیکٹ آئیڈیالوجی کے ساتھ قرآن کریم نے ان کو پیش کیا ہے۔ اس لیے ان کے ایک ایک عمل کو نوٹ کرتے چلیے کہ بادشاہ وقت کے سامنے بھی حق بات کہنے سے گھبرانا نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے خصوصی تعلیم دی، فرمایا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ کسی ظالم کے سامنے حق بات کہہ دینا یہ سب سے بڑا جہاد اور سب سے بڑی قربانی اور سب سے بڑا سنگھرش ہے۔ تو بادشاہ وقت، والد قوم، بادشاہ وقت، آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ان کے ایک ہونے کو ثابت کرنے کے لیے اپنی ساری زمین گنوا چکے ہیں، گھر گنوایا، قومیت ختم ہوئی ہے، اور اب ملک کا نمبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ اب تو معاملہ بہت خراب، چنانچہ حرقوہ وانصروا آلہتکم، آگ دہکا دی گئی، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آئے آگ ٹھنڈی ہو جائے سلامتی کے ساتھ۔ یہاں ٹھہر کے پھر دیکھ لیجئے گا کہ اگر آپ سمرپت ہوتے ہیں اپنے پروردگار کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور یکتائی کے لیے اپنے گھٹنے رکھ دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق قائم رکھنے کے لیے اگر آپ رشتوں کی قربانیاں دیتے ہیں، تو پھر یہ نظام بھی آپ کے مطابق چلتا ہے۔ ورنہ آپ بتائیے 3-3.5 فرسخ میں تقریباً 13 کلومیٹر کے ایریے میں جلائی گئی آگ، جس کی لپٹیں، جس کی فلیمز آسمان سے باتیں کر رہی ہوں، اس میں گرنے والا شخص کیا اگلے 60 سیکنڈ تک بچ سکتا ہے؟ نہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کی لپٹوں پر اس طرح سے لیٹے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پل کے لیے پورے سینیریو کو، پورے منظرنامے کو ٹرانسپیرنٹ کر دیا۔ نمرود نے خود دیکھ لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان آگ کی لپٹوں پر اطمینان سے سیج پر لیٹے ہوئے، تو کہنے لگا نعم الرب ربک یا ابراہیم، ابراہیم واقعی تیرا رب بڑا رب ہے۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، جادو وہی جو سر چڑھ کے بولے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کی وحدانیت اور یکتائی کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام تبدیل کر دیا، آگ کا کام جلانا ہے، لیکن وہی ایئر کنڈیشن ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب انہوں نے دیکھ لیا کہ اب تو بادشاہ وقت بھی خلاف ہے، ہجرت کر گئے، چھوڑ دیا ملک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ثابت کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور ان سے تعلق قائم کرنے کے لیے ساری زمینیں اور سارے رشتے گنوائے جا سکتے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے شام چلے گئے۔ راستے میں خطرناک قسم کا واقعہ پیش آ گیا۔ حضرت سارا ساتھ میں تھی، بے پناہ وقت کی سب سے خوبصورت خاتون، بادشاہ ظالم تھا وقت کا فرعون، وہاں سے نکلے۔ اس کا معمول یہ تھا کہ کوئی خوبصورت عورت اگر اسے معلوم ہو جائے فلاں جگہ تو وہ پکڑوا لیتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی اس نے وہی حرکت کی۔ معلوم ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا کہ اگر یہ کہیں، اس کا معمول یہ تھا کہ اگر بیوی ہے اٹھوا لے گا، بہن ہے تو چھوڑ دے گا، بھائی ساتھ میں ہے تو چھوڑ دے گا، غیرت کا لحاظ رہا ہوگا اس کو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کہہ دینا کہ میں بہن اس اعتبار سے کہہ دیا کہ زمین پر 3 ہی لوگ اس وقت مسلمان ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ، حضرت لوط، ٹھیک ہے، 3 ہی لوگ مسلم ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اسلام اخوت کا ایک رشتہ ہے، انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے سب آپس میں بھائی ہیں، تو اس رشتے کا اعتبار کر کے بچت کے لیے یہ بات کہہ دی، یہ توریہ کہلاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کو پکڑوا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرشمہ، ایک برگزیدہ پیغمبر کی بیوی، ہاتھ لگانے چلا تو ہاتھ شل ہو،
بادشاہ وقت کے ہاتھ شل ہو گئے، ہاتھ نے حرکت بند کر دی، مفلوج ہو گئے۔ تو اس نے کہا کہ اے بندے خدا دعا کر دے، میں تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اس نے وہی حرکت کی، پھر وہی حال ہوا اس کا۔ تو وہ سمجھ گیا کہ یا تو یہ جنیہ ہے کوئی، یا تو کوئی جنیہ ہے یا پھر کوئی بہت برگزیدہ ہستی۔ چنانچہ اس نے عزت کے ساتھ حضرت سارہ کو نہ صرف رخصت کیا بلکہ اپنی بیٹی ہاجرہ کو ساتھ میں کر دیا کہ یہ تمہاری خدمت کرے گی، یہ باندھی ہے تمہاری۔ نوٹ کر لیجیے گا اس کو، ایک نوٹ کیا آپ نے وہاں، نوٹ کیا وہاں کہ آگ نے جلایا نہیں۔ دوسرا یہ نوٹ کر لیجئے کہ بادشاہ وقت اور اتنا ظالم، وقت کا فرعون ہی نام تھا اس کا بھی، مصر سے گزر رہے تھے، اس کا حال کہ اس نے کس نیت سے حضرت سارہ کو پکڑوایا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک کرشمے کے ذریعے سے کس طرح سے اس نے اپنی بیٹی شہزادی ہوتی ہے وہ فرعون جسے انا ربکم الاعلیٰ کا غرور رہتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ وہ حضرت ہاجرہ، کسی نے کہا بھی کہ شہزادی ہے، آپ اسے باندھی بنا رہے ہیں، شہزادی ہے آپ اس کو باندھی بنا رہے ہیں۔ تو اس کا جواب کیا تھا معلوم ہے؟ کہنے لگا اس کی خدمت میں اس کی باندھی بن کے رہے گی، یہ شہزادی ہونے سے بہتر۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ نوٹ نہیں کر پا رہے ہیں ابھی۔ یہ وہی ہاجرہ ہیں جن کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں اور جن کے بیٹے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور یہودیوں نے یہ کہہ کر کے تانا مارا ہے کہ وہ باندھی کی اولاد، مطلب ہم نے تو پڑھا ہے اس لیے یہ سارے زخم ہیں، ہم یہ باریک چیز بھی بیان آپ کے سامنے کیے دے رہے ہیں۔ چنانچہ لے کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام شام پہنچ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرشمہ یہ کہ حضرت سارہ پچھلے 50 سال سے نکاح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور کوئی اولاد نہیں ہے۔ حضرت ہاجرہ فوراً پریگننٹ ہو جاتی، حضرت ہاجرہ پریگننٹ ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 96 سال کی عمر میں۔ 96 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلسل ان کی جو زندگی ہے، ان کی زندگی کا جو تعارف ہے، اور ان کی زندگی جس طرح آگے بڑھی ہے، اور اس زندگی کو جس مقصد کے ساتھ آگے بڑھایا ہے، اس طرح کی کہانی اس دھرتی پر کسی کی نہیں۔ اسی لیے ان کے اس پورے کردار کو، ان کی اس پوری کوشش کو، ان کے اس پورے کیریئر کو، یا ان کی اس پوری اسکرپٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملت ابراہیم قرار دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ کوشش ہے، یہ فالوئنگیبل ہے، یعنی اس کو اپنایا جانا چاہیے۔ اسی لیے حضور سے فرمایا واتبع ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیمی کی آپ کو اتباع اور پیروی کرنی، اور آپ ابراہیمی ہیں، ابراہیمی ہیں۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے جو ہم نے تم کو دی۔ یعنی اس کا جو گراؤنڈ ہے، یہ ابراہیمی ہے، جو شریعت ہم تم کو دے رہے ہیں اس کا جو گراؤنڈ ہے وہ یہی ہے، ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ امت مسلمہ جو اس کا نام ہے، وہ نام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھا ہے۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار قرآن کریم نے نمونہ بنا کے پیش کیا ہے، اور موجودہ حالات میں تو ان کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے، اور قرآن کریم نے یہ ڈیوٹی دی ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے وضاحت کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ابراہیمی کردار، ابراہیمی اسوہ، ابراہیمی عزم، ابراہیمی جرأت اور ابراہیمی جسارت نصیب فرمائے، اور انہی کی طرح تمام مشکل حالات کا سامنا کرنے کی توفیق اور ہمت مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔